ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلمه رمضان سلمت له السنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بیادان اسلام میرے دینی بھائی اور بزرگوں شعبان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بھی پورا ہونے کے قریب ہے اور اس کے بعد ہمارے مہمان آنے والا ہے دنیا میں انسان کا اپنا ضابطہ اور دستور ہی رہتا ہے تو شادی کی تقریب ہو کوئی اور چیز کی تقریب ہو انسان پہلے مہینوں ہفتوں دنوں اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ خدا کے یہاں شادی ہے تو تیاری ہو رہی ہے گھر کو صاف کیا جا رہا ہے گھر کو کلر کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے مہمان اس کو دیکھ کر کے خوش ہو انسان کا اپنا دستور ہے اپنا ضابطہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور اس کو بخشوانے کے لیے مختلف پورے سال میں دنوں میں جمعے کی شکل میں کبھی رمضان مبارک کی شکل میں لاتے ہیں تاکہ بندہ ان کی تیاری کرے ان دنوں کے آنے سے پہلے شعبان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے اور یہ رمضان مبارک کا خلاصہ ہے 15 شعبان مبارک سے رمضان کی اندر جو بارش نعمتوں کی برسنے والی ہوتی ہے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اثرات بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ رمضان مبارک سے 1-2 دن پہلے ایسا لگتا ہے جیسے رمضان مبارک آ گیا اللہ رب العزت کی رحمت رمضان میں بارش کی طرح برستی ہے پہلے سے آدمی اس کی تیاری کرے گا کہ ہمارے مہمان آ رہا ہے مجھے اس کا عادت بھی محفوظ رکھنا ہے اور مجھے ایسی تیاری کرنی ہے کہ رمضان مبارک میں میرا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے صحابہ کرام کبھی تعریف فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ ہماری عمر اتنی بڑھا دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے ہمارے دلوں میں برکتیں عطا فرما دے کہ رمضان مبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے ہم اس میں پہنچ جائیں اور اس میں لگ کر کے عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں فرماتے ہیں جب رمضان آ جاتا اور گزر جاتا رمضان کے بعد 6 مہینے تک رمضان مبارک میں پورے کوٹی عبادت کا
6 مہینے پہلے اس کی آمد کی دعا ہوتی تھی اور 6 مہینے بعد اس کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کے اندر آتا ہے کہ رجب اور رجب سے دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اس لیے کہ آدمی 11 سال اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، دنیا کا غم و غبار اس پر چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے بندے 11 مہینے تم نے جو ہے گناہوں کو اپنے دامن کو گناہوں سے بھرنا شروع کیا، اب جو ہے بخشوانے کے لیے میرا ماہ مہمان رمضان آ رہا ہے، تم اس کی قدر کرو، اس میں جو ہے روزے رکھو، تراویح کی نماز پڑھو، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور وہ اللہ رب العزت جب پکڑنے پر آتے ہیں، چھوٹی سی بات پر پکڑ کر دیتے ہیں انسان کی، اور بخشنے پر آ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ قبول فرما کر اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 آدمی ان کی خدمت میں جا رہے تھے، راستے میں تینوں کی ملاقات ہوئی، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں، سنا ہے بہت بڑا ولی ہے وہ، میں اس کو آزمانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، میں نے سنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، میں ان کے پاس دعا کرانے جا رہا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب وہ دعا کریں گے اللہ میری مصیبت کو دور کر دیں گے۔ تیسرے سے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، میں ان کی جھوٹیوں میں چند دن رہنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لوں۔ تینوں پہنچے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو جس نے یہ کہا تھا کہ میں آزمانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت نے اس سے احوال پوچھے، خیر خیریت معلوم کی اور اس کو واپس روانہ کر دیا۔ لکھا ہے تاریخ میں اس شخص کے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے استحقاق تھا، ہلکا پن تھا، اور ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا تھا نیک لوگوں کے بارے میں۔ یہ آدمی اپنی زندگی میں مرتد ہوا اور پھر آگے اس کا کفر پر خاتمہ ہوا ایک چھوٹی سی بات پر۔ دوسرا آدمی جس نے کہا تھا میں دعا کرانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت نے اس کو بٹھایا، اس کی دعا کر دی، اس کو بھی واپس بھیج دیا، اس کی مصیبتیں دور ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ تیسرا آدمی حضرت کے یہاں رکا، جس نے کہا تھا کہ میں چند دن گزارنے جا رہا ہوں، ان کی جھوٹیاں سیدھی کروں گا، وہ آدمی وہاں پر رکا، اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کیا، ذکر و اذکار میں لگا، یہاں تک کہ حضرت نے اس کو خلافت دے دی اور اللہ کا ولی بن کر کے وہاں سے نکلا۔ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، کسی نیکی کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، زندگی بھر اس کی غفلتوں میں نافرمانیوں میں گزری، اس کی بخشش ہو گئی۔ اس نے اللہ سے پوچھا اللہ میں تو کوئی نیک آدمی نہیں تھا، میرا دامن تو گناہوں سے لبریز ہے، آپ نے کس بنا پر میری مغفرت فرمائی؟ اللہ نے فرمایا بندے تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی ہمیں پسند آ گئی، جس کی وجہ سے ہم نے سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا اللہ کیا نیکی ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ تم جا رہے تھے اور راستے سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے اور تم ان کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن تم نے نام کا سو رکھا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تم نے کسی آدمی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ جو ہے بایزید بستامی ہے، وقت کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے اس دن اس میرے ولی پر محبت کی نگاہ ڈالی تھی، اللہ نے اس محبت کی نگاہ ڈالنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی۔ پتہ نہیں کس کی نیکی میں دوستوں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور بندے کی آخرت سنور جائے۔ ہاں زبیدہ خاتون ہارون رشید کی گھر والی بہت نیک عورت تھی،
انتقال ہوا. اسی نے بعد میں خواب میں دیکھا کہ کیا بنی تمہارے ساتھ؟ کہا اللہ کا فضل ہوا، مہربانی ہوئی، اللہ نے میری بخشش فرما دی. تو سامنے والے جس نے خواب دیکھا تھا اس نے خواب میں کہا کہ ہاں تو پتہ ہے ہم سب کو، آپ نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا ہے، نہر زبیدہ بنوائی ہے، اور اس بات پر اللہ کو بخشش کرنی تھی آپ کی. کہا نہیں، اس بنا پر میری بخشش نہیں ہوئی ہے، اور نہر وغیرہ میرے کام نہیں آئی ہے. میری تو ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی جس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. کہا کیا تھی؟ فرمایا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی جھولیوں کے ساتھ جو ہے ایک مرتبہ جھولا جھول رہی تھی، اتنے میں دو پٹا میرے سر سے سرک گیا. مؤذن نے اللہ اکبر کی آواز لگائی، میں نے ادب کی وجہ سے جھولے کو روک دیا اور اپنے سر پر دوپٹہ رکھ دیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، اللہ نے تمہاری ذنوب کا مغفرت فرما کر جنت میں داخلہ دے دیا. یہ رمضان آ ہی اسی لیے رہا ہے، پتہ نہیں بندہ تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت میرے دوستوں مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. ہاں، آدمی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی. ایک تو انہوں نے نبی کی شکل کا روپ اختیار کیا، اور دوسری اس بات اور اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ ان کے اندر ادب تھا. انہوں نے آتے ہی پہلے کہا کہ موسیٰ آپ اپنا جو چیز ڈالو میدان میں ہم ڈالیں، شروعات آپ کرو یا ہم کریں؟ انہوں نے اجازت لی، کہا کہ آپ کرو. تو انہوں نے ادب کی وجہ ادب کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے حلیے سے اپنا حلیہ ملایا. اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی کہ ان بندوں نے، جادوگروں نے میرے نبی کا روپ اپنایا ہے. اللہ رب العزت نے 70,000 کو ہدایت دے دی. ہاں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے ان کے کارنامے ہیں. انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. پوچھا محمود غزنوی آپ جنت میں بادشاہ ہو کر کے، سنا ہے بادشاہوں کا آخرت میں بڑا برا حال ہوتا ہے اور آپ کا حساب کتاب بھی لمبا چوڑا ہوتا ہے بادشاہوں کا، آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں. فرمایا ہاں، اللہ کو میری ایک چھوٹی سی نیکی پسند آ گئی. فرمایا کیا نیکی تھی؟ خواب میں بتایا کہ میں ایک مرتبہ خواجہ ابوالحسن خاقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوا، ان کے آستانے پر حاضر ہوا ان کی صحبت میں. جب میں وہاں گیا تو لوگ جھاڑو لگا رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے یہ سمجھ کر اپنے چہرے پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے بدن پر مٹی کو مل لیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے بستروں اور کپڑوں کی مٹی ہے، اس لیے میں اپنے چہرے پر اور کپڑوں پر مل رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تم نے میرے راستے میں نکلنے والے درویشوں کی قدر کی، تم نے عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا ہے. اللہ رب العزت نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی. اسے ہمارا قاتل اور صحابہ اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسی نیکی ہم کر جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بڑے عالم تھے. اللہ رب العزت ان کو 2 انعام دیں گے، 2 بڑا اجر دیں گے آخرت میں. ایک پچھلے پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی. یہ جو مسجد میں آتے تھے تو ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ اگلی صف میں نماز پڑھو. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے اور جو ثواب اللہ نے رکھا ہے پتہ چل جائے تو پھر ہر آدمی کوشش کرے گا کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں. اور ان کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ آخر میں کھڑے ہوتے تھے. ان کے شاگردوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، پہلے صف کی تو یہ فضیلت ہے اور آپ جو پچھلی صف میں ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے تورات میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کو اتنے مقبول ہوں گے، اتنے مقبول ہوں گے کہ جہاں وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے اور ان کی
اس لیے بزرگان محترم یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان اپنے اختتام پر ہے، اور اس میں ہم عام طور سے محسوس کریں گے کہ انسان کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کو دل چاہتا ہے، آدمی کے دل میں تمنا اور درد پیدا ہوتا ہے، کاش مجھے رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے۔ 11 مہینے میرے غفلتوں میں گزرے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ مہینہ میں عبادت کے اعتبار سے منواؤں گا، اللہ کو اس میں عبادت کے ذریعے، روزے دھونے کے ذریعے اللہ میری مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ ورنہ بزرگوں، آخرت کا منظر بہت کٹھن ہے۔ اگر انسان نے اپنی تیاری آخرت کی نہیں کی، مر کے چلا جائے گا، میرے دوستوں آفتوں اور مصیبتوں میں پھنس جائے گا، اور وہاں اس کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے سوائے اعمال کے۔ جب انسان نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العزت اس دن انسانی شکل عطا فرما کر ان اعمال کے ذریعے سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ وصول کرنے کا مہینہ ہے کہ ابھی سے ہم تیاری شروع کر دیں کہ رمضان مبارک کا چاند ہوتے ہی اس کا ایک سیکنڈ بھی ہمارا غفلت سے نہ گزرے، عبادت میں لگے رہے۔ اور خصوصاً جو ٹھیکیدار حضرات ہیں، کنڈکٹر حضرات ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ چاہے مزدور کرتا ہے، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے جو عبادت کرنے کی ان کو تمنا ہوتی ہے لیکن معیشت کی مجبوری جو ہے ان کو روزہ رکھنے نہیں دیتی، ان سے گزارش ہے کہ غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ تھوڑی سی ڈھیل اور رعایت دو، اللہ رب العزت تمہارے کاموں میں بھی برکت لائے گا اور تمہارے جو ہے کاروبار میں بھی برکت لائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں اس مہینے کو وصول کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ، ابھی سے تیاری اس کی شروع کر دینی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا ہے روزانہ، اور جو شریف کا اہتمام ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، اللہ سے خوب منوانا ہے اللہ کو۔ اس وقت اللہ میرے دوستوں انسان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر آسمان سے عذاب کے فیصلے دنیا میں نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب خوش ہو جائے، اور رمضان آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر برسا دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھائیوں کی سنت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.